السلام علیکم خواتین و حضرات۔ چین کے بعد ایران میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس کے بعد ہمسایہ ملک پاکستان پر بھی اس کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اور ہلاکتوں میں اضافے کے باعث پاکستان نے ایران کی سرحد تیسرے روز بھی مکمل بند کر رکھی ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایران میں کرونا وائرس پاکستان، افغانستان اور چین سے غیر قانونی طور پر ایران آنے والوں کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، اور اس وائرس سے مرنے والوں میں ایک تاجر بھی شامل ہے جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں کئی بار چین کا سفر کر چکا تھا۔ ناظرین، بات وہی ہے کہ چین سے یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ چین کے لوگوں کی وجہ سے ہی دوسرے ممالک بھی اس خطرناک ترین وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاک آرمی کے میجر جنرل ڈاکٹر عامر اکرام نے کہا کہ اس قسم کی وبائی صورتحال میں ہمیں خوف کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے 2 افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن دونوں متاثرہ افراد صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں زیر علاج متاثرہ شخص کے اہل خانہ کے ٹیسٹ کر لیے ہیں جو کہ منفی آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران میں اب تک 5000 پاکستانی زائرین موجود ہیں۔ ایران کے کرونا وائرس کے اعلان سے پہلے کچھ زائرین واپس آ چکے تھے۔ ایران سے آنے والوں کو گھروں میں ہی الگ رکھنے کی سفارش کی ہے۔ گھروں میں رکھے گئے افراد کو ڈاکٹرز چیک کرتے رہیں گے۔ اگر کسی میں کرونا وائرس کی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اسے ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر دوسرے بندے کو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کرونا ہی ہو۔ کسی بھی وبائی مرض میں سب سے بہتر علاج احتیاط ہوتی ہے۔ خود کو پاک صاف رکھنے سے بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، دوسری طرف لندن سے اپنے ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھنا باعث تشویش ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم اس معاملے پر حکمت عملی بنانے کے لیے تمام وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی بلائیں، ماہرین اور ڈاکٹرز کی ٹاسک فورس بنائی جائے تاکہ قومی پالیسی بنائی جا سکے۔ شہباز شریف نے مطالبہ کیا کہ ضروری مشینیں، آلات اور علاج کا طبی سامان بھی ہنگامی بنیادوں پر منگوایا جائے، جبکہ چین سے کورونا سے نمٹنے کے انتظامات میں رہنمائی بھی لی جائے کہ وہ کس طرح سے کورونا وائرس کے انتظامات میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، ایک طرف کورونا وائرس اور دوسری طرف ڈینگی نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے، اور کورونا کے بعد ڈینگی کے بہت سے کیسز پھر سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہر میں ایک مرتبہ پھر ڈینگی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ مرض وبائی شکل اختیار کر چکا ہے اور کراچی سے لے کر پشاور تک مختلف شہروں میں ہزاروں افراد اس کا شکار بن چکے ہیں۔ ڈینگی کے مرض سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پانی جمع نہ ہونے دیا جائے۔ عام طور پر لوگوں کی توجہ صرف گندے پانی کی جانب ہوتی ہے، لیکن صاف پانی بھی اس مرض کو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ مچھردانیوں اور سپرے کا استعمال لازمی کیا جائے، کیونکہ ایک مرتبہ یہ مرض ہو جائے تو اس وائرس کو جسم سے ختم ہونے میں 2 سے 3 ہفتوں کا وقت لگ سکتا ہے۔ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ڈینگی نے بھی سر اٹھا لیا۔ اللہ پاک پاکستانیوں پر رحم فرمائے، اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس پیارے ملک کو ہر طرح کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور چین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ناظرین، اس میسج کو صرف اپنے تک مت رکھیں، دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔